अक्टूबर علی گڑھ اور علی گڑھ والوں کے لیے بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ 17 اکتوبر کو بانی یونیورسٹی سر سید کا یوم پیدائش ہے اور 19 اکتوبر اسرار الحق مجاز کا۔ سر سید نے ادارہ بنایا اور مجاز نے اس کو لافانی اس کا ترانہ دیا۔ آج کی پیشکش The Keats of اردو پوئٹری، اسرار الحق مجاز کو بطور خراج عقیدت۔ خوب پہچان لو اسرار ہوں میں، جن سے الفت کا طلبگار ہوں میں۔ عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں۔ ایک لپکتا ہوا شعلہ ہوں میں، ایک چلتی ہوئی تلوار ہوں میں۔ 19 اکتوبر 1911 کو رودولی قصبے میں مجاز کی پیدائش ہوئی، اور اس دور میں بھی آپ کے والد جناب سراج الحق صاحب یونیورسٹی گریجویٹ تھے اور سرکاری ملازم تھے۔ بتاتے ہیں کہ مجاز کی پیدائش سے پہلے 2 بھائی اور ہوئے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کا اثر ان کی شخصیت پہ تاعمر رہا۔ اس کے علاوہ آپ 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی، صفیہ، حمیدہ اور انصار۔ صفیہ کی شادی مشہور شاعر جانثار اختر سے ہوئی، اور اس دور کے مقبول ترین شاعر اور رائٹر جناب جاوید اختر صاحب انہی کی اولاد ہیں، یعنی مجاز کے بھانجے ہیں۔ مجاز کے بچپن کا کافی حصہ رودولی ہی میں گزرا، اور پھر چونکہ والد کا ٹرانسفر آگرہ ہو گیا تو آپ بھی والد کے ساتھ آگرہ چلے گئے اور سینٹ جانس میں آپ کا داخلہ کرا دیا گیا، اور یہاں پر فانی بدایونی اور جذبی آپ کے ہم جماعت تھے، لہٰذا ان کی صحبت نے اثر دکھایا اور مجاز کی شاعرانہ طبیعت پروان چڑھنے لگی، اور انہوں نے شہید کے تخلص سے لکھنا شروع کر دیا۔ 1931 میں بمشکل تمام، چونکہ مجاز بہت اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے تو مشکل سے ہی انہوں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا، اور والد کی پوسٹنگ علی گڑھ ہو گئی، تو انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد وہ والد کے پاس علی گڑھ آ گئے اور BA میں داخلہ لے لیا۔ بتاتے ہیں کہ مجاز کو بچپن ہی سے کچھ ہیئرنگ کی پرابلم تھی، جس کے چلتے وہ کچھ تنہائی پسند تھے اور موڈی تھے، اور اپنا تمام کام رات میں کرنا پسند کرتے تھے، جس کے وجہ سے ان کا نام جگن بھیا یا جگن بھیا پڑ گیا تھا۔ جس دور میں مجاز علی گڑھ میں تھے وہ دور شاعری اور ادب کے اعتبار سے بڑا ہی زرخیز دور تھا۔ مجاز پروگریسو رائٹرز موومنٹ سے جڑ گئے، اور فیض، فانی بدایونی، جذبی، مخدوم، ساحر لدھیانوی، عصمت چغتائی، علی سردار جعفری، جوش، فراق جیسے دگگج بھی اسی دور میں لکھ رہے تھے جس دور میں مجاز لکھ رہے تھے۔ مجاز کی شاعری میں رومانس اور انقلاب کے 2 موضوعات کو یکجا کیا گیا ہے۔ ان کے کنٹمپریریز کا ماننا ہے یا ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے وقت سے بہت آگے ہیں۔ دراصل 1930 کی دہائی میں تحریک آزادی کے ہنگاموں نے نوجوانوں کے جذبات بھڑکا دیے تھے، خاص طور پر یونیورسٹی کے طالب علم جو آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے، ان میں یہ منظر نئی قسم کی شاعری کے لیے تیار تھا۔ فیض بھی انقلابی شاعر تھے جنہوں نے کلاسیکی استعارے تو لگائے لیکن اس میں نئے معنی سمیٹے۔ فراق سنسکرت شاعری کے موضوعات اردو شاعری میں لائے۔ جوش، علی سردار جعفری اور مخدوم نے بھی انقلابی شاعروں کے بطور اپنا مخصوص اسلوب قائم کیا۔ یہ تمام دگگج، یہ تمام بڑے نام مجاز کے کنٹمپریری تھے اور ان کے دوست بھی تھے۔ مجاز ان سے کافی متاثر بھی تھے، لیکن مجاز اپنے شاعرانہ اسلوب میں ان سب سے الگ تھے۔ ان کی نظم میں ایک سادگی تھی، ان کا انداز شاعروں کی ایک بہت پرانی نسل کی یاد دلاتا ہے جو غزل میں لطیف اور نازک موضوعات لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے دیوان کی پہلی غزل کے یہ چند اشعار: ہجر میں کیف اضطراب نہ پوچھ،
خونے دل بھی شراب ہونا تھا، تیرے جلووں میں گھر گیا آخر ذرے کو آفتاب ہونا تھا، کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا۔ بتاتے ہیں کہ نظموں کی تشکیل میں مجاز کی آواز زیادہ سریلی اور سحر انگیز تھی۔ اندھیری رات کا مسافر، آوارہ، اندھیری رات اور ریل ناقابل فراموش نظمیں ہیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ مجاز جوش، فیض، مخدوم، سردار جعفری، جذبی، عصمت چغتائی جیسی ادبی شخصیات کے نہ صرف کنٹمپرری تھے بلکہ دوست بھی تھے۔ مجاز نے اپنا دیوان آہنگ فیض سردار جعفری اور مخدوم کو ڈیڈیکیٹ کیا۔ فیض نے اس کا پیش لفظ لکھا اور سردار جعفری اور مخدوم کو وہ اپنا دست و بازو کہتے تھے۔ علی گڑھ میں مجاز کا رومانٹسزم اس قدر مقبول تھا کہ ویمنز کالج کی لڑکیاں اس بات کا قرعہ نکالتی تھیں کہ کون مجاز سے شادی کرے گی، اور انتہا یہ کہ وہ ان کی غزلیں اور نظمیں اپنے سرہانے رکھ کر کے سوتی تھیں۔ عصمت چغتائی لکھتی ہیں کہ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ لڑکیاں آپ سے محبت کرتی ہیں، جس پر تنک کر مجاز نے جواب دیا، اور شادی پیسے والوں سے کر لیتی ہیں۔ بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مجاز کی نظم آوارہ فیض کی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اور ساحر کی تاج محل سے زیادہ مقبول تھی۔ کلیات مجاز میں اپنے مضمون عشق مجازی میں عصمت چغتائی لکھتی ہیں کہ ویسے تو میں مجاز کو بہت کم جانتی ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں اصلی مجاز سے زیادہ انہیں ان کی شاعری میں ڈھونڈ کر پاتی رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ پہلے میری ملاقات ان کی شاعری سے ہوئی، اور جب میں خود شاعر سے ملی تو میں نے انہیں بھی وہی سمجھا جو اشعار نے بتایا تھا۔ میں نے مجاز کی شخصیت میں بھی اپنے زمانے کے تمام مجاز ہی دیکھے، اور واقعہ یہ ہے کہ مجاز تنہا ہی نہیں، وہ اپنے وقت کے سارے دکھوں، الجھنوں، بندشوں اور رکاوٹوں کے خلاف پکارتا ہوا اٹھا، اور خوب اٹھا، پر نہ جانے منہ کے بل کیوں آ رہا۔ جھوٹ سچ کا عذاب راوی کی گردن پر، مگر سنتے ہیں کہ اڑان کے زمانے میں کہیں ایسے بے موقع پھسل پڑے تھے کہ توبہ ہی بھلی۔ بالکل شجر ممنوعہ قسم کی محبوبہ پر پھسل پڑے، جو اپنے آبائی مجبوریوں کے ساتھ عشق کے میدان میں تو اتر آئیں مگر بزنس کے میدان میں پچھڑ گئیں۔ ہوا یوں کہ حالات کی تنگی کے چلتے مجاز نے اپنی ایم اے کی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی اور دلی آ گئے، جہاں پر انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کر لی، اور یہاں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ وہ اپنی مداح ایک خوبصورت امیر اونچے خاندان کی شادی شدہ خاتون سے دل لگا بیٹھے، جو ایک بے لوث شاعر کے لیے اپنے شوہر سے علیحدگی کا کوئی ارادہ نہ رکھتی تھی۔ مجاز کو نا امیدی سے محبت تھی، اور زندگی کے اس دور میں انہوں نے اپنی چند بہترین نظمیں لکھیں۔ چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، مہکے تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ، اللہ کرے زور شباب اور زیادہ۔ عشق میں ناکامی اور آل انڈیا ریڈیو کی نوکری چھوٹ جانے کے بعد مجاز نے لکھا، کیا کہوں کس شوق سے آیا تھا تیری بزم میں، چھوڑ کر خلد علی گڑھ کی ہزار محفلیں، اور اب کہ تیرے میں کدے سے بے پیے جاتا ہوں میں۔ ٹوٹے دل سے خستہ حال مجاز لکھنؤ واپس لوٹ گئے۔ بتاتے ہیں کہ مجاز کو بائی پولر ڈس آرڈر بھی تھا، اور جو عمر کے ساتھ بڑھتا گیا۔ شدت کی شراب نوشی نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا، دماغ پر بہت اثر تھا، لہٰذا رانچی کے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا۔ 6 مہینے علاج چلا، کچھ بہتر ہوئے، گھر واپس لوٹ کے آئے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد بہن صفیہ کے انتقال نے انہیں بالکل توڑ دیا۔ 5 دسمبر 1955 کی سرد رات ان کے نحیف بدن پر بھاری گزری۔ اس وقت ان کی عمر
44 برس تھی۔ اب اس کے بعد صبح اور صبح نو مجاز، ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ۔ مجاز کی پراسرار شخصیت کے کئی پہلوؤں پر تبصرہ آج بھی جاری ہے۔ جس کا زمانہ دیوانہ ہو وہ کسی لا حاصل محبت میں خود کو برباد کر لے، ذرا یقین مشکل سے آتا ہے۔ تو کیا ذہنی بیماری ہی ان کے زوال کا سبب بنی؟ اس پر بھی یقین ذرا مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ مجاز کے آخری دنوں کا جو منظرنامہ پیش کیا جاتا ہے اس کے مطابق 5 دسمبر کی بہت سرد رات میں خانے کی کھلی چھت پر زندگی سے بیزار اپنے شعر کو عملی جامہ پہنانے پر مجاز تلے ہوئے تھے۔ زندگی ساز دے رہی ہے مجھے، سحر و اعجاز دے رہی ہے مجھے، اور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہے مجھے۔ مجھے ذاتی طور پر مجاز کے آخری لمحات فلم دیوداس کے دلیپ کمار کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ شکستہ دل کی بیچارگی، وہ زندگی سے اکتاہٹ، وہ جسم سے روح کا نکلنا، شاید کچھ اسی قسم کا منظر رہا ہو۔ لیکن مجاز کو خراج عقیدت ادھوری ہے اگر ان کے بارے میں ان کی بہن کی زبانی سے ان کے قصے کو نہ سنا جائے، یا ان کے دوست علی سردار جعفری سے ان کے بارے میں نہ سنا جائے۔ یہ ان کی بہن کا ویڈیو مجھے امریکہ سے شہیر بھائی نے بھیجا، اس کا کچھ حصہ میں یہاں لگا رہا ہوں۔ اور یہ علی سردار جعفری صاحب کا کلپ ان کا مشہور سیریل کہکشاں کے مجاز کے ایپیزوڈ میں سے میں نے لیا ہے۔ آج ہم سب مجاز کو یاد کرتے ہیں اور ان کو اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جوان لڑکیاں اختر شیرانی کی سلمہ و عذرا نہ تھیں، اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، حجاب فتنہ پرور رب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا، تیری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے، تو اس نشتر کی تیزی آزما لیتی تو اچھا تھا، عیاں ہیں دشمنوں کے خنجروں پہ خون کے دھبے، تو انہیں رنگ عارض سے ملا لیتی تو اچھا تھا، ثنائیں کھینچ رکھی ہیں سر پھرے باغی نوجوانوں نے، تو سامان جراحت اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، تیرے ماتھے پر یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ افسوس میرے بھائی کی علی گڑھ کی زندگی کا یہ خوشگوار دور دیر پا نہ ثابت ہوا۔ ابھی فائنل میں پہنچے ہی تھے کہ آل انڈیا ریڈیو میں آواز کی سب ایڈیٹری کی جگہ ایڈورٹائز ہوئی۔ بہی خواہوں کے مشورے پر درخواست دی اور انتخاب ہو گیا۔ دلی کی طرف ان کا یہ قدم تھا جو انہیں انتشار اور اضطراب کی طرف لیتا ہی چلا گیا۔ یہاں محبت کی بساط پر ایسی مات کھائی جس کا جواب نہیں، ہاتھ بڑھایا تو ایسی ہستی کی طرف جو کھلتی ہوئی کلی کی طرح شگفتہ و شاداب تھی، چنچل اور البیلی، اتنی معصوم کہ راہ کی رکاوٹوں سے بھی بے نیاز۔ اس کا دامن تو پہلے ہی کسی اور کے ہاتھ تھمایا جا چکا تھا۔ گھرانہ اونچا تھا، انتہائی مہذب اور ادب نواز، ابھرتے ہوئے شاعر، نیک دل شریف نوجوان کی حد بر قدردانی ہوتی تھی، عزت تھی، آؤ بھگت تھی، پر جہاں دیدہ بزرگوں کی آنکھیں دھوکہ نہ کھا سکی۔ ایک وقت آیا جب اس گھر دارالسلام کے دروازے اس پر بند ہو گئے اور اسے بالآخر اپنے لکھنؤ کے گھر کو دارالسراج کے نام دے کر اکتفا کرنی پڑی۔ یہ زخم میرے بھائی کے دل پر ایسا تھا جو دھیرے دھیرے ناسور کی صورت اختیار کرتا گیا۔
اس کی نظم مجبوریوں کی چند اشعار سنیے۔ نہ طوفان روک سکتے ہیں نہ آندھی روک سکتی ہے، مگر پھر بھی میں اس قصر ہنسی تک جا نہیں سکتا۔ وہ مجھ کو چاہتی ہے اور مجھ تک آ نہیں سکتی، میں اس کو پوچھتا ہوں اور اس کو پا نہیں سکتا، کہ مجبوری سی مجبوری، یہ لاچاری سی لاچاری، کہ اس کے گیت بھی کھول کر گا نہیں سکتا۔ دل میں لگی ہوئی آگ کو شراب کے چھینٹوں سے بجھانے کی کوشش رہی اور یہ عادت بڑھتی گئی۔ اس حالت میں ریڈیو کی نوکری میں بھی خطرے میں پڑی۔ نروس بریک ڈاؤن کے حملے ہوئے، لکھنؤ واپس لائے گئے، حسب حیثیت علاج معالجہ ہوا، کچھ عرصہ رہا۔ بقول عصمت آپا کے ایک وقت تھا جب لڑکیاں ان کے نام کے قرعے نکالتی تھیں، لیکن اب تو ایک شرابی تھا، وہ بھی بے پیسے کا۔ میری ایک کزن نے غالباً عذرائے ہمدردی اپنی بیٹی سے رشتے پہ راضی ہو گئے۔ میرا بھائی کئی دنوں تک بات کو ٹالتا رہا، آخر ماں سے کہی دیا، آپ کیوں کسی غریب کی قسمت پھوڑنے پہ آمادہ ہیں؟ ان کے دل میں تو ایک ہستی کا قبضہ تھا جس کا نام بھی نروس بریک ڈاؤن ہی کے دوران ان کے منہ سے نکلتا تھا۔ غرضے کی زندگی کی محرومیاں اور ناکامیاں بڑھتی گئیں، گھر کی فضا افسردہ سے افسردہ ہوتی گئی۔ میرے بھائی کے چہرے کی ذہانت پر اداسی کا پرتو چھاتا گیا۔ روز کا معمول تھا شام کو نہا دھو کر تیار ہوتے، کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتے اور شاید سوچتے باہر نکلیں یا نہ نکلیں، آخر کو نکل ہی جاتے۔ دیر رات واپس ہوتے، ان کا کھانا پان اور رکشے والے کے لیے چونی کے ساتھ باہر ان کے کمرے میں رکھ دیا جاتا۔ منتوں مرادوں کی پلی ہوئی اولاد کے لیے 11 پیسے خیرات کے لیے تکیے کے لیے ہوتے۔ ہم سب اس وقت اپنی مڈل کلاس ذہنیت اور اقدار کے قیدی تھے۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ بازی سب قابل معافی، لیکن شراب نوشی توبہ توبہ، کسی نے چھوئی نہیں اور انسان سے درندہ بن گیا۔ یہ تھی ہماری اس وقت کی سوچ۔ نوابوں اور رئیسوں کے لیے اقدار الگ تھے، ان کے لیے جام مینا جائز تھا۔ دیر رات جب میرا بھائی واپس ہوتا، اس کے کمرے کا دروازہ تمام ان لوازمات کے کھلا ہوتا جو اس کی ضرورت کے تھے، پر اس کے گھر کا دروازہ اس پر بند ہوتا۔ دیر گئے صبح اندر آتے شرمندہ و پشیماں، باپ کی اداس خاموشی، ماں کی نصیحتیں، فضیحتیں اور آنسو جس کا ہر قطرہ ان کے دل پر نشت رہا ہوگا، لیکن بالکل خاموش، جیسے کچھ ایسے الجھاوے میں پھنس گئے ہوں جس سے نکلنے کی تڑپ تو ہو پر سکت نہیں۔ مداوا کر ڈالا اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے تو غریباں سی ڈالے اپنا ہی غریباں بھول گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اپنے جن فرزندوں پر ناز ہے ان میں ایک اسرار مجاز ہے۔ مجاز کی زندگی ایک ادھوری غزل تھی، اس کی شاعری کا سارا حسن اس کے ادھورے پن میں ہے۔ سن 1930 کے آس پاس شاعری کے افق پر ایک خوبصورت ستارہ جگمگایا، لوگوں نے حیرت و مسرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان پر چاندی کی ایک لکیر بناتا ہوا گزر گیا۔ مجاز تمام عمر اپنے زخموں سے کھیلتا رہا، اپنے غموں کو شاعری میں ڈھالتا رہا۔ اس کے بزرگوں میں ایک صوفی شاعر تھے، عثمان ہارونی۔ ان کی شاعری کی گرمی مجاز کی شاعری میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں، بسط سامان رسوائی سرے بازار بھی رقصم۔ میرے محبوب یہ تماشا دیکھ کہ تیرے چاہنے والوں کے ہجوم میں ہوں اور ہزاروں رسوائیوں کے ساتھ، ہزاروں بدنامیوں کے ساتھ سرے بازار بھرے بازار میں ناچا۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں۔ غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غمِ دل کیا کروں
اے وحشت دل کیا کروں، جھلملاتے قمقموں کی راہ میں زنجیر سی، رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی، میرے سینے پر مگر رکھی ہوئی شمشیر سی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، یہ روپہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال، آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے میں چل، یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، ہر طرف بکھری ہوئی رنگینیاں رعنائیاں، ہر قدم پر عشرتیں لیتی ہوئی انگڑائیاں، بڑھ رہی ہیں گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، راستے میں رک کے دم لوں میری عادت نہیں، لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں، اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ قسمت نہیں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا مہتاب، جیسے ملا کا امامہ جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا ہے آخر کیا کروں، میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں، زخم سینے کا مہک اٹھا ہے آخر کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان جابر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز و نادر ہے نظر کے سامنے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و سما پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں، تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، الفتون سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے، ایک حرف نہ نکلا ہونٹوں سے اور آنکھوں میں آنسو آ بھی گئے، اس محفل کیف و مستی میں اس انجمن عرفانی میں سب جام بکف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے۔ زندگی ساز دے رہی ہے مجھے، سحر و اعجاز دے رہی ہے مجھے،
زندگی ساز دے رہی ہے مجھے، سحر و اعجاز دے رہی ہے مجھے، اور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہے مجھے، موت آواز دے رہی ہے مجھے۔